بھائی صاحب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ ایک نسل کی یا معاشرے کی اچھی روایات کو اگلی نسل میں منتقل ہونے کا نام بھی تعلیم ہے، اور یہی روایات ان کے اندر موجود صلاحیتیں ہیں جو نسل بہ نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اور ان صلاحیتوں، اقدار، روایات کی منتقلی کا نظام تعلیم کہلاتا ہے۔ جی بھائی، بالکل ٹھیک، لیکن ہمارا نظام تعلیم ان اقدار و روایات کو اگلی نسل تک منتقل کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ یار، ہمارے آبا تو اس جہاں کے ہیرے تھے، اور ہم ذلیل و زوال ہو گئے۔ وہ بلندوں کو چھوڑ کے اور ہم پسپا ہو گئے۔ تجھے کس قوم نے پالا ہے؟ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ سواں الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، با انگ و رنگ او خال و خط چہ حاجت روئے زیبارا۔ تمدن آفریں آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یا نشتربانوں کا گوارا۔ تم شان شوکت کے پیچھے اور شان شوکت ان کے پیچھے، تم مال دولت کے پیچھے اور مال دولت ان کے پیچھے، تم حکومت کے پیاسے اور حکومت ان کے پیاسے۔ جناب، پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم مسلمان امت بلندیوں کو چھونے والے، پہاڑوں کو چیرنے والے، درہموں کا رخ موڑنے والے خود ہی ان درہم میں ڈب گئے؟ اچانک سے بستی کی گرہوں میں گرنے لگے، درہم میں بہنے لگے۔ بس یار، ہونا کیا تھا؟ دشمن ایک چال چلی اور ہمارے نظام تعلیم کو بدل دیا۔ نظام تعلیم کا بدلنا تھا کہ ہم بلندی سے پستی کی طرف گرنے لگے۔ واہ، اقبال نے خوب کہا کہ یوں قتل سے کہ وہ بچوں کا بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون نے کالج بھی نہ سوجی۔ مقبول اقبال، اگر فرعون آج کا نظام تعلیم ہی لاگو کر دیتا تو موسیٰ کے ڈر سے بچوں کو قتل کرنے کا اس ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ وہ نظام تعلیم جس نے عرب کے اونٹ چرانے والے کو اعلیٰ سلجھی ہوئی محبوب قوم بنا دیا، جس نے سبزی والے کو شاگرد علم طب کا بانی بنا دیا، جس نے زندان میں مقید قیدی کو کیمرے کا موجب بنا دیا، جس نے بکریاں چرانے والے کو ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان بنا دیا، جس نے طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان فاتح، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم جیسے بہادر جرنیل دے۔ اس نظام تعلیم کو چھوڑ کر ہم نے اس نظام تعلیم کو اپنا لیا جس نے ہمیں جہالت و ضلالت کے کنویں میں دھکیل دیا۔ ہاں یار، میں نے پڑھا ہے کہ لاڈ میکالے 38-35 میں برطانیہ کا مہر تعلیم ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم لے گیا جس کے بارے میں شافر نے خوب کہا ہے۔ تجھے کتابوں نے کیا کورے ذوق اتنا، زباں سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سما۔ رٹا بازی، نوکری کی جستجو، ڈگری کی بھاگ دوڑ وغیرہ اس نظام تعلیم کے اہم پہلو ہیں۔ لارڈ میکالے نے برطانیہ کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ وہ ہندوستان کو ایسا نظام تعلیم دے آیا ہے جو ان کی کئی نسلوں کو اچھا نوکر بنائے گا، کیونکہ محکوم قوم کے لیے اچھا نوکر بننا ہی خاص ہے۔ محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت، اچھی موسیقی، صورت گری و علم نباتات۔ بہتر ہے کہ بیچارے معمولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں۔ بعض کے احوال و مقالات، آج پاکستان کو آزاد ہوئے 75 برس بیت گئے، مگر ہمارا نظام تعلیم وہی ہے جو غلام قوم کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج بھی ہم ذہنی طور پر غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے نظام تعلیم کی اساس قرآنی تعلیمات ہوگی، مگر اس پر عمل نہ ہو سکا۔ آزاد قوم کے لیے نظام، آزاد قوم کے لیے غلام تعلیم نظام۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ ہمارا مکتب یعنی نظام تعلیم اتنا قابل نہیں
کہ جہاں آزاد مضبوط سلجھی ہوئی قوم کی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر سکیں، علم خودی کا پرچار کر سکیں، پہلے ہمیں اپنے نظام تعلیم کو نظام تعلیم اسلام میں بدلنا ہوگا، پھر دیکھنا کمالات نظام تعلیم اسلام۔ شکایات ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ ہم اصل میں وہ کام ہے جس نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کر دیا، جہالت کے اندھیرے مٹائے اور علم کے چراغ جلائے۔ ہم زندہ اور آزاد قوم ہیں، ہم کبھی بھی حقیقی غلام نہیں بن سکتے۔ دنیا نے کوششیں کر لی، ان کی ہمتیں جواب دے گئی، جرأت تم توڑ گئی، حوصلے پست ہو گئے، لیکن نہ ہم جھکے نہ جھکنے والے ہیں، کیوں نہ ہم میں خون ہے روشن خیال تاب الہی، قوم کا ہم ہے مطیع و محکوم دین الہی کی۔ لہذا اس ناکارہ و فرسودہ نظام تعلیم کو چھوڑنا ہے اور آنا ہے اپنے اصل نظام تعلیم کی طرف۔ آج بھی ہمیں ہمارا خدا بنا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور یہ کامیابی نظام تعلیم اسلام ہے، یہی نظام تعلیم جس نے اسلام کے سخت ترین دشمن خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا۔